بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے جنگ بدر کا تفصیل سے تذکرہ کروں گا۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے، جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی سی تھی اور کفروں کی تعداد 3 گنا زیادہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح حاصل ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لائے تو مکہ کے کفار کو بہت ناگوار گزرا اور اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ کیسے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کے ایک شخص عمرو بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اسی کا بہانہ بنا کر کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ مکے والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور مدینے کے قریب سے گزرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکہ والوں کے قافلے کو روکے۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے نہیں بھیجی گئی تھی، اس لیے کوئی جنگی سامان نہیں رکھی گئی تھی۔ کسی طرح اس جماعت کی روانگی کا معلوم اس قافلے کو ہو گئی۔ اس قافلے کے امیر ابو سفیان، جو مکہ فتح ہونے کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، خبر پاتے ہی ابو سفیان نے اپنے قافلے کو دوسرے راستے سے مکے کی طرف بڑھے اور ساتھ ہی ایک شخص کو مکے کی طرف تیز رفتار سے بھیجا تاکہ کوئی مدد مل سکے۔ مکے میں جب یہ خبر ملی تو ابو جہل فوراً 1000 کی فوج تیار کی اور روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان دوسرے راستے سے اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچ گئے اور ابو جہل کو خبر بھیجی کہ واپس آ جائے، لیکن اپنے لشکر کے گھمنڈ اور مسلمانوں کے انتقام کی وجہ سے واپس نہ ہوا اور مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار مکہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے انصار اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا اور رائے معلوم کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی بہادری اور شجاعت کے ساتھ جواب دیا اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے تماشا دیکھیں گے۔ گویا کہ تمام صحابہ، انصار اور مہاجرین جنگ اور کفار سے مقابلہ کے لیے تیار تھے۔ دوستو، جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بعض روایتوں میں 313 اور بعض روایتوں میں 310 آیا ہے۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور جنگی سامان کی تعداد بہت کم تھی۔ جماعت میں کمزور اور ضعیف بھی تھے۔ کفار مکہ کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ 300 گھوڑے، 700 اونٹ اور لڑائی میں پیش آنے والے سارے چیزیں سے لیس تھے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کا دن تھا جب بدر کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھلے ہی کم تھی، لیکن جوش و خروش میں کفار سے کہیں زیادہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین پہ تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جھوپڑی سے مسکراتے ہوئے باہر آئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب ہو کر فرمایا، کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے جنگ کریں گے جو ہم سے جنگ کرنے آیا ہے، اور تم جنگ کی ابتدا نہ کرنا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ سے مخاطب ہو کر انہیں ہدایتیں دی۔ کسی سمجھوتے کے خلاف کام نہ کرنا، دشمن کی لاشوں کی بے عزتی نہ کرنا، پھلدار پیڑوں کو نہ کاٹنا اور نہ اس کو آگ لگانا، کسی بچے کو قتل نہ کرنا، نہ کسی عورت پر حملہ کرنا اور نہ کسی بوڑھے آدمی کو قتل کرنا،
کسی بچے کو کسی حالت میں بھی اس کی ماں سے جدا نہ کرنا، بکریاں، بھیڑے، گائے، اونٹ اور گھوڑوں کو برباد نہ کرنا، یہودیوں اور عیسائیوں کے راہبوں اور پادریوں پر حملہ نہ کرنا، اور نہ ان لوگوں پر حملہ کرنا جو تم پر حملہ نہ کریں، لوگوں کے مذہب میں زبردستی داخل نہ کرنا، اور قطعی طور پر کسی کو زبردستی مسلمان بنانے کی کوشش نہ کرنا۔ جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ عتبہ و شیبہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آئے اور للکار کر مسلمانوں کی طرف سے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 صحابی روانہ ہوئے، مگر عتبہ نے یہ کہہ کر لڑنے سے منع کر دیا کہ تم مدینے والے ہو، ہم تو صرف قریش جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان لوگوں سے ہی لڑیں گے۔ عتبہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے کے لیے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور شیبہ کے مقابلے عبیدہ بن حرث رضی اللہ تعالی عنہ اور ولید کے مقابلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جائیں۔ چنانچہ یہ حکم سنتے ہی تینوں حضرت میدان میں نکلے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ شیبہ کے مقابلے میں عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کے باقی جماعت بھی حملہ ہو گئیں۔ جواب میں مسلمانوں کی بھی جماعت ان پر ٹوٹ پڑی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام ایک شخص کی شکل میں بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں کفار کے 70 سے زیادہ لوگ قتل ہوئے، اور یہ سب دیکھ کر کفار ایک جماعت واپس بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایک صحابی امیر بن الحماس انصاری رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کھاتے ہوئے آئے اور پوچھا کہ اگر میں کفار سے لڑتا ہوا مارا جاؤں تو فوراً جنت میں چلا جاؤں گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ وہ اسی وقت اپنے ہاتھ سے بقیہ کھجور پھینک کر تلوار کھینچ کر دشمنوں سے جا لڑے اور لڑ کر شہید ہو گئے۔ ایک نو عمر انصاری معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ اچانک ابو جہل سے ہو گیا۔ معاذ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع پا کر اس کے پیر پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ اس کا ایک پاؤں کٹ کر الگ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل کا بیٹا اپنے باپ کو بچانے آگے آیا اور معاذ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا۔ اس کے بعد انصار کے ہی ایک دوسرے نوعمر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے قریب جا کر اپنے تلوار سے ایک ایسی جب لگائی کہ وہ لہو لہان ہو کر گر پڑا۔ بعد میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کی لاش تلاش کرو، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کہیں پڑا ہے، تو اس کے سینے پر چڑھ گئے اور سر کاٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جنگ بدر میں کل 14 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ شہیدوں کو وہیں جنگ بدر والی جگہ پر ہی دفن کر دیا گیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، البتہ وہ زندہ ہیں، ان کو غیب سے روزی دیتا ہوں، تم سمجھ نہیں سکتے۔